نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: المؤمنون هينون لينون كالجبل الآلف إن قيل إنقاد وإن بنيك على صخرة استناخ أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی طرف بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے مومن بندوں کی صفات بیان فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کون سے ہیں؟ اتنا شور میں نے کہیں نہیں دیکھا جتنا یہاں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی تعریف اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی. وَيُسَارِعُونَ إِلَى الْخَيْرَاتِ، کہ وہ دین میں آگے بڑھتے ہیں، ان کو بلایا نہیں جاتا، وہ خود آتے ہیں. کہ بلائے جانے والے قبول نہیں ہوتے، آنے والے قبول ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پوری صحابہ کی مجمع کی پوری صحابہ کی جماعت کو آپ نے اطاعت سکھائی تھی کہ تمہاری زندگیوں میں اطاعت آئے. میرے بھائیو، ماننا ہدایت ہے، منوانا جہالت ہے. سب قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اطاعت کا حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور ذمہ داروں کی اطاعت کرو. قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا حکم دیا ہے. اطاعت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے لانے کا ذریعہ ہے اور معصیت فساد کے لانے کا ذریعہ ہے. کہ اطاعت ہوگی تو اللہ کی رحمتیں ہوگی، اور اطاعت کے مقابلے میں معصیت ہے کہ معصیت ہوگی تو زمین میں فساد ہوگا، کام میں فساد ہوگا، زمین میں فساد ہوگا، محلوں میں فساد ہوگا. کہ کیا ہوا کہ اطاعت کے مقابلے میں معصیت آ گئی. اطاعت مومنین کا عمل ہے، معصیت منافقین کا عمل ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت والوں کا ذکر کیا ہے، سمعنا واطعنا. اطاعت والوں کی صفت بیان کی کہ صحابہ کرام اللہ کی دین کی بات کو اطاعت کے ساتھ سنتے تھے. یہ اطاعت مومنین کی صفت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ نبی بھی صحابہ کو اطاعت پر لاوے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ نبی بھی اطاعت کرے اور نبی اپنے صحابہ کو اللہ کی اطاعت پر لاوے. اللہ کے راستے میں نکل کر صرف اطاعت سیکھ لی. اطاعت ہمارے ساتھیوں نے تو بہت کچھ سیکھ لیا. اطاعت بہت بڑا امر ہے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ مجمع ادھر ادھر گھوم رہا ہے، منتشر ہے مجمع. تو آپ نے کہا اجلسوا، بیٹھ جاؤ. تو ایک صحابی مدینہ منورہ کے مفتی حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسجد نبوی سے باہر جا رہے تھے اپنے گھر پر، اور اللہ کے نبی کا خطاب صرف ان لوگوں کو تھا جو مسجد کے اندر بیٹھے کھڑے ہوئے تھے مسجد کے اطراف میں. تو راستے کے اندر ہی بیٹھ گئے. تو کہتے ہیں عبداللہ تم یہاں راستے میں کیوں بیٹھ گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بات تو ان صحابہ کو ہے جو مسجدوں میں ادھر ادھر کھڑے ہیں. تو فرمایا اللہ کے نبی نے مطلقاً کہا ہے بیٹھ جاؤ اجلسو، اور اگر میں نہیں بیٹھا اور میری موت آ گئی تو کل قیامت کے دن اللہ کی نافرمانی میں کھڑا ہوں گا.
ایک ہوتا ہے صحبت کا دین، ایک ہوتا ہے محنت کا دین۔ صحابہ نے اللہ کے نبی کی صحبت میں رہ کر اطاعت کا دین سیکھا تھا کہ ہماری زندگی میں ماننے کی صفت پیدا ہو جائے۔ اور صحابہ تو فرماتے تھے بایعنا علی یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ، کہ ہم نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس بات پر بیعت کی تھی کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کی باتوں کو سنیں گے اور آپ کی باتوں کو مانیں گے، ہم نافرمانی نہیں کریں گے۔ کہ سننے کے بعد نافرمانی کرنا یہ منافق کا عمل ہے، اور سننے کے بعد ماننا یہ مومن کی صفت ہے۔ المؤمنون ہینون لینون کالجمل الآنف، کہ مومنین کی علامت بتلائی کہ مومن کون، کہ مومن تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اون کی طرح ہے۔ اتنا بڑا جانور جب نکیل پڑ جاتی ہے، نکیل، تو چھوٹا بچہ بھی اون کو چلاتا ہے کہ اس کے ناک میں نکیل پڑ گئی، اور اتنی بڑی سواری چھوٹے سوار کے ہاتھ میں آ جاتی ہے کہ ایمان والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اون کی طرح ہے کہ وہ اپنی منمانی نہیں چلاتا، وہاں تو اللہ کی اطاعت پر چلاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مزاج ایمان والوں کا، ایک ہوتا ہے حیوانی مزاج، ایک ہوتا ہے ایمانی مزاج، اور ایک ہوتا ہے شیطانی مزاج۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایمانی مزاج پر چلا دے۔ کہ ایمانی مزاج کیا ہے؟ کہ ایمانی مزاج یہ ہے کہ اس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کی رغبت آ جائے، کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی محبت۔ مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ کی دین کی محنت کرے گا تو سب سے پہلے پروردگار عالم اس کے دل میں اللہ کے حکموں کی محبت ڈالے گا، اس لیے کہ محبت کے بعد اطاعت آسان ہو جاتی ہے۔ دین کی محنت کے بعد اللہ کے حکموں کی محبت آتی ہے، جب اللہ کے حکموں کی محبت آتی ہے تو اللہ کی اطاعت آسان ہو جاتی ہے۔ یہ ایمانی مزاج ہے۔ ایک حیوانی مزاج ہے، بس کھاؤ پیو زندگی گزارو، نتیجہ کہ حیوانی مزاج میں نتیجہ نہیں دیکھتا، بس زندگی بسر کرنے کا نام ہے۔ جیسے جانور کھاتا ہے، پیتا ہے، پیشاب کرتا ہے اور اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے، یہ مزاج حیوانیت کا ہے کہ لوگ کھاتے ہیں پیتے ہیں، نتیجہ کے نتیجے پر غور و فکر نہیں کرتے کہ اچھا انجام کس کو ملے گا، خراب انجام کس کو ملے گا۔ اور ایک شیطانی مزاج ہوتا ہے، کرنا بھی نہیں کرنے دینا بھی نہیں، کہ کرنا بھی نہیں کرنے دینا بھی نہیں، نہ آگے بڑھیں گے نہ کسی کو آگے بڑھنے دیں گے۔ یہ شیطانی مزاج ہے۔ یہ شیطانی مزاج والے کبھی بھی دنیا میں پنپ نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آپ سفر میں جا رہے صحابہ کے ساتھ، عرفات کے میدان میں حضرت اسامہ آپ کی اونٹنی کے پیچھے بیٹھے تھے۔ حضرت اسامہ تھوڑے کالے کلوٹے تھے، زید بن حارثہ کے بیٹے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم زید بن حارثہ اللہ کے نبی کے متبنہ بیٹے ہیں، اور زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ کے ولی اسامہ، جن کو آپ نے دنیا سے پردہ فرمانے کے پہلے تمام صحابہ کا امیر بنایا تھا۔ انفروا جیسا اسامہ، انفروا جیسا اسامہ۔ آپ حالت بیماری میں تھے اور ایسی حالت تھی کہ آپ پر بار بار غشی طاری ہو جاتی تھی، اور جب بھی آپ کو افاقہ ہوتا آپ فرماتے تھے اسامہ کی جماعت کو روانہ کرو، اسامہ کی جماعت کو روانہ کرو۔ یہ جماعت کے معمول میں حضرت عمر بھی تھے، ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے، عثمان ذو النورین بھی تھے، علی مرتضیٰ بھی تھے، ابو قتادہ بھی تھے۔ بڑے بڑے کبار صحابہ کا ذمہ دار ایک چھوٹا سا بچہ بنا ہے حضرت اسامہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے حج کے موقع پر اسامہ آپ کے پیچھے تھے، آپ کے ردیف تھے۔ اسامہ کو پیشاب کا تقاضا ہوا، حضرت اسامہ پیشاب کے تقاضے کے لیے گئے۔ گرمی تھی، مئی جون کا مہینہ، گرمی خطرناک تھی۔ تو نئے نئے لوگوں نے کہا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم گرمی بہت زیادہ ہے، آپ کیوں کھڑے ہیں، چلو سفر شروع کرتے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا اسامہ پیشاب کا تقاضا ہے، اسامہ ضرورت سے فارغ ہونے گئے ہیں۔ تو ان تین نئے نئے لوگوں نے یمن کے تھے، یمن کے نئے نئے کام میں لگے ہوئے، یوں کہا اللہ کے نبی پر ایمان بھی لائے تھے، نئے نئے تھے، اور انہوں نے ایک عجیب تنقیدی جملہ بولا، الہاد الاسود اخرتنا یا رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی اس کالے کلوٹے کی وجہ سے آپ نے ہم کو یہاں کھڑا کیا ہے، گرمی میں ہم کو لیٹ کیا ہے۔
میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ کے دل کو چوٹ لگی کہ نئے نے پرانی کی ناقدری کی۔ اہل علم نے لکھا ہے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ تینوں کے تینوں اسلام سے مرتد ہو گئے، ایک جملہ بولنے پر تینوں کے تینوں اسلام سے مرتد ہو گئے، اور ان کو صحابہ کی جماعت نے کفر کی حالت میں قتل کر لیا۔ یہ دعوت کا کام بھائیو بالکل مستغنی ہے، کسی کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، مانگتے رہو چلتے رہو۔ اسے مرکز کہن جو ہوتا ہے کچن وہ دور ہوتا ہے، لوگ کھانا پکا کے گھر سے آتے ہیں، لیکن مرکز میں یکسوئی کے ساتھ مجمع یہاں بیٹھے اور اللہ کی دین کی بات کو توجہ کے ساتھ، اللہ کی دین کی بات کو دھیان کے ساتھ سنیں کہ جب اللہ کی دین کی بات کی عظمت ختم ہو جاتی ہے کہ فرمایا اس طریقے پر بات سنو، ایک میوات کا ساتھی بات کرتا ہو نا تو پرانا ساتھی میوات کی ساتھی کی بات کو توجہ کے ساتھ سنیں کہ مجھے اس کی بات کی مجھے ضرورت ہے، میں مستغنی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا دین بڑا قدردہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس طرح اللہ کی ذات مستغنی ہے، اللہ تعالیٰ کا دین بھی بالکل مستغنی ہے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دعوت پرفارم فرماتے ہیں محنت کرتے رہو، محنت کرتے رہو، محنت کرتے رہو، محنت کرتے رہو، موت سے پہلے بھی حب جان نکل جائے تو بڑی غنیمت ہے۔ چھوٹا بن کے کام کرو گے تو ہر جگہ بیٹھو گے، ہر ایک کی بات سنو گے کہ ہم تو چھوٹے ہیں، کام بہت بڑا ہے، اور یہ بات کام کی نسبت پر ہو رہی ہے، اور کام کی نسبت اور بات کرنے والا کوئی بھی ہو کہ میرے دل کی بات ہو رہی ہے، اس سے میرا دل میں اللہ کا تعلق آ رہا ہے کہ ڈرتے رہو، کرتے رہو، کرنا بھی ہے، ڈرنا بھی ہے، اللہ سے مانگنا بھی ہے کہ موجوں کی قدر سمندر کی وجہ سے ہے، اگر سمندر نہ ہو تو موجیں کیچڑ بن جائے گی۔ میرے اور آپ کی جو عزت ہے وہ تبلیغ کی بنیاد پر ہے۔ یہ کون ہے کہ ہمارے مسجد کے ذمہ دار ہیں؟ یہ کون ہے ہمارے مسجد کے ذمہ دار ہیں؟ نوجوانوں کا مجمع ہماری باتیں سنتا ہے، ہم سے دعائیں کراتا ہے کہ موجوں کی قدر سمندر کی وجہ سے ہے، سمندر نہ ہو تو موجیں کیچڑ بن جائے گی۔ میرے اور آپ کی جو عزت ہے اس محنت کی بنیاد پر ہے۔ ہمارے سیدنا خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ منورہ میں تھے نا، مسجد النور میں پوری دنیا کا قافلہ، پوری دنیا کا مجمع جب مدینہ منورہ آتا تھا اور حضرت کی ملاقات میں عرب حضرات لائن لگاتے تھے، یہ اپنا چہرہ پھر کے ہچکیاں لگا کر روتے تھے کہ لوگ صحیح سے مصافحہ نہیں کرتے، لوگ تو تبلیغ سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرما کرتے تھے یہ لوگوں اسلام کی عزت کرو، اللہ نے مجھے اور آپ کو عزت اسلام سے دی ہے۔ اللہم اعزنا من الاسلام، آج جو ہماری قدر ہے لوگوں کے دلوں میں، اور جو ہماری جو عزت ہے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی بنیاد پر ہے۔ اگر تم نے اسلام کے علاوہ کسی اور طریقوں کو اختیار کر دیا، اللہ وقت میں دنیا میں ذلیل کر دے گا۔ یہ کام کے برکات ہیں کہ لوگ محبت کرتے ہیں۔ حضرت اللہ سے فرما کرتے تھے جب تم اپنی روکھی اور رسوخی چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلو گے اور دین کا محتاج سمجھ کر دین کی محنت کرو گے، اللہ مخلوق کے دل میں اللہ پاک تمہاری محبت کو ڈال دے گا کہ لوگ دعائیں کرانے ہمارے پاس آئیں گے۔ اور یہ فرماتے تھے سب سے بڑی خطرے کی بات اس بات کی ہے، رونے کی بات اس بات کی ہے کہ لوگ ہمیں یوں سمجھے یہ تو کام کے ذمہ دار ہے اور ہم کام نہ کرتے ہو۔ یہ بڑی خطرے کی بات ہے کہ لوگ ہم کے کام کا ذمہ دار سمجھتے ہوئے تو ہمارے مسجد کے بڑے ہیں اور یہ تو کام کے ذمہ دار ہیں، اور میں اور آپ کام کی محنت میں نہ ہو۔ ہمارا کام نقوش کا نہیں ہے، ہمارا کام تو نفوذ کا ہے، ہمارا کام شخصیت سازی کا نہیں ہے، ہمارا کام تو شخصیت سوزی کا ہے، ہمارا کام زور کا نہیں ہے، ہمارا کام تو زاری کا ہے، نہ زر کا ہے نہ زور کا ہے، ہمارا کام تو زاری کا ہے، رونے سے کام بنے گا۔ حضرت علیہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی دین کی مرگ میں تڑپ تڑپ کے روتے تھے۔ یہ فرمایا اگر ہمارے پاس یوسف علیہ السلام کی طرح جمال نہیں ہے، یوسف علیہ السلام کی طرح کمال نہیں ہے، تو کم سے کم یعقوب علیہ السلام کی طرح رونے والے تو بن جائے۔ یعقوب علیہ السلام کے رونے وہ دھونے کی برکت سے بیٹا یوسف مل گیا، یعقوب علیہ السلام کے رونے وہ دھونے کی برکت سے اللہ نے آنکھوں سے مینا کر دیا کہ میرے اور آپ یوسف کی طرح جمال نہیں ہے اور یوسف کی طرح کمال نہیں ہے، تو کم سے کم یعقوب علیہ السلام کی طرح ہماری آنکھیں برسنے والی تو بن جائے۔ اس امت کے پیچھے، اس کام کے پیچھے خوب رویا گیا ہے۔ میاں جی مہرا فرمایا کرتے تھے دعوت کے ایک ایک اصول کو بتلانے کے لیے اور ایک ایک اصول کو کرنے کے لیے معین صاحب کے منو مناسو نظام الدین کی بستی میں گرے ہیں، چار دیواری میں۔
حضرت فرماتے تھے ہم اس کام کو کام بنائیں گے تو کام بنے گا، اس کام کو کھیل بنائیں گے تو کھیل بنے گا۔ یہ کام ہے، یہ کام، یہ نبوت والا کام ہے، یہ کام حق ہے، اور اس میں شک کرنا میرے بھائی انسان ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اور یہ قربانی آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اندرون سے نکلی ہیں۔ یہ ہمارا کام کرنے والا مجمع جتنا قربانی پر آئے گا، اللہ دنیا میں ہدایت کو زندہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہے قربانی، فرشتوں کو نہیں ملتا یہ جذبہ انسانی، نصیبہ ساتھ دیتا ہے وہی دیتے ہیں قربانی۔ اللہ کو پیاری ہے قربانی، اللہ قربانی لیں گے پھر ہدایت دیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب ہے۔ اللہ کہتا قربانی مانگتے لیتے نہیں، یہ کہاں سے لائے؟ اللہ قربانی لیں گے پھر ہدایت دیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو بغیر تکلیف اٹھائے ہوئے اور بغیر مشقت اٹھائے جنت میں داخل ہو جاؤیں گے؟ نہیں، مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، صحابہ کرام کو بلکہ صحابہ سے پہلے نبیوں کو اور نبیوں کی جماعتوں کو ان کو جھنجھوڑا گیا، ان کو سخت تکلیفوں میں ڈالا گیا، یہاں تک کہ نبی پکار اٹھا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ۔ نبی میں کتنی استقامت ہوتی ہے اور نبی میں کتنا جمال ہوتا ہے۔ نبی پکار اٹھا اور نبی کے ساتھ نبی کے ماننے والے پکار اٹھے متی نصر اللہ، تعالیٰ تیری مدد کب آئے گی؟ ہمارے کام میں پھولوں کے سن نہیں ہیں، ہمارے کام میں تو کانٹوں کے سن ہیں۔ دعوت کی روح قربانی ہے، اگر قربانی نہیں ہے تو باقی سارا کا سارا پروگرام ہے۔ دعوت کے کام کی روحی قربانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کام کی ابتدائی قربانی شروع فرمائی، اور آپ کے گھروں میں کھانے کے فاقے آپ کے اختیاری فاقے ہیں، آپ کے اضطراری فاقے نہیں ہیں۔ آپ فرماتے اگر میں چاہتا تو سارے مکہ کے تہامہ کے پہاڑ سونے کے بن جاتے اور سونے کے پہاڑ میرے پیچھے پیچھے چل جاتے، لیکن میں نے فقر کو پسند کیا ہے، میں نے فقر کو پسند کیا ہے، تاکہ میرے امت کے فقیر یوں نہ سمجھے کہ میرے امت کے فقیر کے کام کرنے کے لیے تو زور چاہیے اور کام کرنے کے لیے تو زر چاہیے۔ یہ کام تو غربت سے پھیلتا ہے اور یہ کام غربت سے ترقی کرتا ہے۔ بدأ الدین غریبا، کہ دین تو غربت پہ شروع ہوگا اور دین ختم بھی غربت پر ہوگا۔ اس سے میرے بھائیو، ہمارے اندر طلب کی فکر، ہمارے اندر طلب آوے۔ طلب بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کی دعا کی ہے، اللہم اقبل بقلبی الی دینک، یا اللہ تعالیٰ تو میرے دل کو دین کی طرف مائل فرما، میرے دل کو دین کی طرف مائل فرما۔ کہ مغرب کی اذان ہوتے ہی طالبین کا مجمع صف اولا میں بیٹھ جاتا ہے۔ آج تو ہفتہ واری اجتماع کا دن ہے، آج تو نبیوں کی محنت کا دن ہے، آج تو اللہ کے بندے جمع ہوں گے نسبت خدا پر، نسبت ایمان پر ایمان والا مجمع جمع ہوگا۔ آج میری روحانی مجھے غذا ملے گی، آج مجھے اللہ کا تعلق ملے گا، آج مجھے اللہ کے نبی کی محبت ملے گی۔ کہ آدمی انتظار کرے اللہ کے دین کی باتوں کا سننے کا، جس طرح بھوکا کھانے اور پینے کا انتظار کرتا ہے۔ ہم مستغنی نہیں ہے کام سے، ہم تو ابھی چھوٹے میرے بھائیو، کام تو بہت عروج پر جا چکا ہے۔ اس کام کی کتنی بصیرت ہے، اس کو تو میرے اس ایک کام کتنا عروج پر جا چکا ہے، اس کو بصیرت والا ہی جان سکتا ہے۔ اس لیے میں سفر نہ کرتے تھے، آج کے زمانے میں لاکھوں لوگ دعوت کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اصل میں وہ لگا ہوا ہے جس کو اندر لگی ہوئی ہے۔ جب اندر لگتی ہے تو گھر کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، اور اندر لگتی ہے تو کاروبار کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، اور جب اندر لگتی ہے تو بیوی بچوں کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک دعوت کے اندر چلنا اور ایک دعوت کا ہمارے اندر چلنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں کتنی بے چینی تھی کہ قرآن کریم میں اللہ کو نبی کو تسلی کی باتیں کہنی پڑی۔ وَلَقَدْ نَعْلَمْ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ مَا يَقُولُونَ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ۔ یہ نبی کہیں پچھتا کر اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ یہ محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ان لوگوں کے ایمان کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے کہ اپنی جان کو آپ ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ اتنی قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ہے، لست علیہم بمسیطر لست علیہم بوکیل۔ اے نبی تیرا رونا ہمیں دیکھا نہیں جاتا، نبی تیرا تڑپنا ہمیں دیکھا نہیں جاتا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمْ، نبی ہم جانتے ہیں، اللہ تسلی دے رہا ہے، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ پھر اللہ بشارت سناتا ہے، اے نبی إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہیں
جن کی زندگی میں تقوی ہے، جن کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، اور اللہ پاک تو نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور قرآن کریم میں 2 جگہ پر کہا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ نیک کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی محنت کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی میرے بھائیو ترتیب ہے۔ جو فرمایا لاکھوں لوگ آج تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اصل میں وہ لگا ہوا ہے جس کو اندر لگی ہوئی ہے، اور اندر اسی کو لگی ہوئی جو لوگوں کو لگانے میں لگا ہوا ہے۔ ہمارا صرف مسجد و جماعت کا مجمع مسجدوں میں آ رہا ہے، کتنے نوجوان ہماری مسجدوں میں ہیں، ہمارے مسجد کے اطراف میں کتنے مسلمان نوجوان ہیں۔ یہ شب گزاری کا دین قلوب کے پلٹنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ایک نیا مسلمان، نیا نوجوان ہفتہ اور اجتماع کا دن آ جاتا ہے، ایک فضا ہوتی ہے، ایک ماحول ہوتا ہے، ذکر کے انوارات ہوتے ہیں، ذکر کے برکات ہوتے ہیں، اور پرانے ساتھیوں کی پیشانیوں پر نبوت کا ایمان کا نور چمکتا ہے۔ یہ فضا کو دیکھ کر نیا مجمع کام کو قبول کر لیتا ہے۔ اکثر مجمع ہفتہ اور اجتماع کو دیکھ کر کام میں لگا ہے۔ یہ تو پورے عالم کے سوچنے کا دن ہے کہ عالم کے تقاضے بیٹھے بیٹھے سوچے جائیں گے کہ آج تو ہماری ہفتہ اور اجتماع کا دن ہے کہ اس میں تو عالم کے تقاضے سوچے جائیں گے، اپنے کچھ کے تقاضے سوچے جائیں گے۔ ہمیں یہاں سے پوری دنیا میں دین کی محنت کو زندہ کرنا ہے، بیرون کی تقاضے ہمارے یہاں سے ان کو بھیجنی ہے۔ اس ملک کا تقاضا ہے، اس شہر کا تقاضا ہے، ہمارے کچھ کی غیر معروف بستیوں کا تقاضا ہے۔ یہ کام کرنے والوں کا عملہ ہر تقاضے پر تیار رہے، ان کی فکروں کے لیے ہمارا جمع ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائی کام لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی طاقت ہے۔ یہ فرمایا کہ لوگوں کو لگانے میں لگا وہی انسان ہے جس کے دل میں نبی والا درد ہوتا ہے، نبی والی فکر ہوتی ہے، نبی والا درد بہت کم انسانوں کو نصیب ہوتا ہے۔ حضرت مسلم خاصہ مکی فرمایا کرتے تھے ساری خوشیاں اچھی نہیں ہوتی، کچھ غم بھی اچھے ہوتے ہیں، اور وہ غم نبوت والا غم ہے، اور وہ غم نبوت والا درد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی وراثت میں ہمیں جو ملا ہے، سب سے بڑی وراثت کا احسان نبوت والا غم ہمیں ملا ہے۔ اللہ کے نبی کو کتنی تڑپ تھی، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم حج کے موسم میں قبیلوں کے پاس جاتے ہیں، کبھی یہ قبیلے کے پاس، کبھی یہ قبیلے کے پاس، کبھی یہ قبیلے کے پاس، اور آپ فرماتے تھے میں اللہ کا نبی ہوں، من ینصرنی، کون میری نصرت کرے گا، من یغوینی، کون مجھے ٹھکانہ دے گا، تم مجھے اپنے علاقے میں لے جاؤ، میں اللہ کا دین کا داعی بن کر ان کو اللہ کی دین کی دعوت پہنچاؤں۔ قبیلے ان کو دھتکارتے تھے۔ ایک قبیلے محاربی کا ایک بوڑھا آپ کو 120 سال کا راستے میں مل گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اس محاربی سے آپ گھنٹوں تک آپ نے بات کی۔ ابو لہب کو پتہ چلا تو کہا محاربی اس کی بات مت ماننا، انہ صادق کذاب، یہ تو میرا بھتیجا بددین ہو چکا ہے، جھوٹا ہو چکا ہے۔ اس محاربی نے ابو لہب کی بات سن فرمایا جب تیری قوم تیری باتوں کو نہیں مانتی اور میرے نبی کو اتنا دھتکارا، اور ابو لہب کا بیان ہے جو صحابہ میں لکھا ہے، کہاں تیرے جیسے لوگ اس نبی کی خبر لینا تو اس نے اپنے دین کی دعوت کو بند کر لے۔ ہم فجر کے بعد ملاقاتوں میں گھبراتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ ارے ہم نے کسی کے ہمارے سر پر کسی نے تماچا نہیں مارا، ناگواریوں کے بغیر تو کام نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں جب تک ہم تنقید کو برداشت نہیں کریں گے تب تک میرے اور آپ کی تربیت کبھی نہیں ہوگی۔ ہمارے کام کے پہلے تو ناگواریوں کو جھیلنا ہے، ناگواریوں کو برداشت کرنا ہے۔ ہمارے بڑوں نے بڑی ناگواریوں کو جھیلا ہے۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دیوات پہنچے ہیں، وہ میاں جی موسیٰ جو مستجاب الدعوات تھے، فرماتے حضرت جی دعا کرانا ہو تو میاں جی موسیٰ کو کراؤ۔ اس آدمی کی ملاقات میں گئے ہیں، وہ ہل چلا رہا ہے۔ حضرت مولانا صاحب نے بات فرمائی، اس نے زور سے مولانا صاحب کو تماچا مارا، یہ مولوی جی اگر تم نے میرے ہاتھ کو پکڑا میں تیری خبر لوں گا۔ تو مولانا صاحب نے رو کر فرمایا میں تمہارے پیروں کو پکڑ، تم نے ہاتھ کا نہ کہا ہے، پیروں کو پکڑ کر پھر دعوت دینے لگے۔ میاں جی موسیٰ کا دل نرم ہو چکا۔ میرے بھائی مجمع کے سامنے جب تک خوشامد نہیں کی جائے گی اور مجمع کے سامنے جب تک اندر کی دل کا غم نہیں کھولا جائے گا، مجمع ہمارے بیانوں کا طالب نہیں ہے، مجمع تو اندر کے دن کی طلب کا طالب ہے۔ میاں جی موسیٰ وہاں سے مولانا صاحب کے ساتھ نظام الدین میں آئے ہیں اور بڑے بزرگوں میں ان کا شمار ہوا ہے۔ اللہ نے اعمال دعوت میں قلوب کے پلٹنے کی صلاحیت رکھی ہے، بڑا مؤثر عمل ہے گشت۔
بڑا مؤثر عمل ہے تعلیم کے حلقے، بڑا مؤثر عمل ہے خصوصی ملاقاتیں، اور فجر کے بعد یا اللہ کی ذکر کے انوار کی بارش ہو رہی ہو اور مجمع گھروں میں سو رہا ہو، اس وقت تک گلیوں میں چلنا، اللہ کے بندوں کو گھروں پر جا کر کنڈیاں کھٹانا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے۔ اگر یہ عمل کو تم نے زندہ کر دیا، کتنے لوگوں کے سوئے ہوئے دل جاگ جائیں گے، اور میرے بھائیو ہماری ملاقاتیں زندہ ہونے پر اللہ امت کے دین کو زندہ کر دے گا۔ یہ کام بشاشت کا نہیں ہے، یہ کام تو مجاہدے کا ہے۔ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرے گا، ہم دل کی راہیں کھولیں گے، ہم ان کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے۔ کام کرنے والے کو اللہ ہدایت دیں گے، سامنے والے کی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو محنت کرے گا اللہ اس کو ضرور ہدایت دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ میرا اللہ فرماتا ہے صرف ہم نے ایمان قبول کر لیا اور اللہ پاک ہمیں نہیں آزمائے گا، یہ بھول جاؤ، اللہ ہمیں آزمائے گا۔ حالات میں نکلتے ہو کہ نہیں نکلتے؟ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کاش قرآن کریم علماء جانتے، یہ قرآن کریم کا انداز بیان عجیب ترتیب کا ہے۔ میرا اللہ اپنے بندوں کو کس انداز سے خطاب فرماتے ہیں، اے ایمان والو تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ ما لکم کا ترجمہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کون سی سستی میں مبتلا ہو؟ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، اثاقلتم الارض، جب تمہاری تشکیل اللہ کے راستے میں نکلنے کی ہوتی ہے تم زمینوں میں دھس جاتے ہو، سردی بہت ہے، گرمی بہت ہے، گھر پر چھٹی نہیں ملتی۔ اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں اَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ، کیا تم دنیاوی زندگی پر راضی ہو چکے ہو؟ تو سنو دنیا کی حقیقت، فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تو چند دن کا سامان ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو سمجھا رہے دنیا کی حقیقت۔ یہ فرمایا اگر مجھے ایمان والوں کے ایمان کے خطرے کا اندیشہ نہ ہوتا، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا۔ میرا اللہ فرماتا ہے اگر مجھے ایمان والوں کے ایمان کے خطرے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں غیر مسلموں کی گھروں کی چھتوں کو سونے کی بناتا، ان کے گھروں کی سیڑھیوں کو، اوپر کے گھر پہ جانے کی سیڑھیوں کو میں چاندی کی بناتا، اور ان کے بدن کو میں لوہے کے بناتا تاکہ ان کو بخار نہ آتا۔ لیکن ایمان والا لالچ میں آ کر اپنے ایمان کو چھوڑ دیتا۔ عجیب انداز سے قرآن فرماتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ایمان والو ایک غیر مسلموں کا بھوج کی مارکیٹ میں مالوں کی سپلائی کرنا اور مالوں کا الٹ پلٹ کرنا تقلب بولتے ہیں، کہ بڑے بڑے شہروں میں مال کا سپلائی کرنا غیر مسلموں کا تقلب فی لا یغرنک الذین تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، متاع قلیل، تو چند دن کا سامان ہے، ایک چند دن کا ڈیکوریشن ہے، یہ تو دھوکہ ہے دھوکہ۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ ایمان والوں کو بتاتا ہے لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ۔ قرآن پڑھتے جاؤ میرے بھائیو، تمہاری رگیں کھلتی جاوے گی۔ اللہ نے ایمان والوں کے لیے کیا کیا جنت کی نعمت اللہ نے تیار کر رکھی ہے آسمانوں پر۔ یہ دنیا تو چند دن کا سامان ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہو سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے یوں ہی کیا مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ تماشا نہیں ہے۔ میرے بھائیو یہاں کے سوکھ تھوڑے ہیں، یہاں کی دکھ زیادہ ہے، یہاں کا ہنسنا تھوڑا ہے، یہاں کا رونا زیادہ ہے، یہاں کی مسکراہٹیں تھوڑی ہیں، یہاں کی چیخیں زیادہ ہیں، یہاں کی آبادی تھوڑی ہے، یہاں کی ویرانی زیادہ ہے۔ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ارے مٹ جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے، ڈوب جانے والا بھی کوئی عروج ہوتا ہے،
जिस जिंदगी को मौत खा जाए वो भी कोई जिंदगी है, जिस जवानी को बूढ़ापा खा ले वो भी कोई जवानी है, जिस माल पे फक्र का डर हो वो भी कोई माल है, जिन इज्जतों के पीछे जिल्लतें हो वो भी कोई इज्जत है, जिन मोहब्बतों के पीछे नफरतें हो वो भी कोई मोहब्बत है, जिन घरों को उजड़ जाना हो और जहाँ बकरियों के जाने तन जाने हो। कुल्लु बैतिन व इन ताल सलामतुहा, मेरे भाइयों बड़े बड़े महल जाकर देखो तो सही, आज वहाँ बकरियों के जाले हो चुके हैं। कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। अल्लाह ने ईमान वालों के लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई है। वउज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन वसीक़ल लज़ीना तक़व रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। अल्लाह जन्नत में मोमिनीन को डालेगा, अल्लाह जन्नत में तक़वा वालों को डालेगा, जिसकी जिंदगी में ईमान है और जिसकी जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला का डर है। वरा काम की मेरे भाई कदर कर ले। हज़रत उमर फारूक कितने बड़े सहाबी हैं। हज़रत उमर फारूक फरमाया करते थे, लोगों अल्लाह के दीन की मेहनत को लाजिम पकड़ लो, अल्लाह के दीन की मेहनत को लाजिम पकड़ लो। और ये फरमाते थे दिल की सफाई के साथ काम करो। हज़रत उमर फारूक अबू उबैदा बिन जर्राह की जमात जब अल्लाह के रास्ते में मुल्क शाम में फ़लस्तीन में काम कर रही है और जब बैतुल मुक़द्दस चाबी लेने का इरादा हुआ तो वहाँ के राहिब ने कहा, मैं चाबी तो साहब को देखा, चाबी मैं तुमको नहीं दूंगा, चाबी तुम्हारे बिल मोमिनीन को दूंगा। हज़रत उमर फारूक मदीना मुनव्वरा के अंदर है, अबू उबैदा बिन जर्राह इस जमात के जिम्मेदार है। मेरे नबी ने फरमाया हर उम्मत का कोई न कोई अमीन होता है, अमानतदार होता है। मेरा उम्मत का अमीर अबू उबैदा बिन जर्राह है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। बड़े सहाबी है, उनकी कब्र मेरे भाई उर्दू में देखी, पहाड़ी में उनकी कब्र है। मेरे नबी ने उनको बड़ा लक़ब दिया अबू उबैदा बिन जर्राह का। तो फरमाया हज़रत उमर फारूक वहां से मदीना मुनव्वरा से निकले हैं कि आपको आना पड़ेगा, तब जाकर बैतुल मुक़द्दस की चाबी आपके हाथ में मिलेगी। हज़रत उमर फारूक ने गुलाम असलम को हाथ में साथ लिया और तो गुलाम एक ऊँटनी है, कभी तू सवार होगा कभी मैं सवार होगा, तू भी तो इंसान है मैं भी तो इंसान हूँ, जिस तरह मुझे थकन लगती है इस तरह तुझे भी थकन लगती है। ये उमर फारूक का इंसाफ था, जिंदगी सादा गुजारी थी, जंगल में जाते थे और तकिए की जगह पर ईंट रखकर सो जाते थे। उम्मत तुझे दुनिया से क्या मतलब है, मगर तुझे इज्जत माल और दौलत से नहीं मिली, तुझे इज्जत तो इस्लाम से मिली है। गुलाम ने कहा हजरत नहीं आप तो हमारे आका हैं, आप तो आलम इस्लाम के मोमिनीन है, नहीं हो सकता। कि नहीं तुझे सवार होना पड़ेगा। मैं उठने की नकील लगा, क्या उस जमाना देखा होगा कि आलम इस्लाम का बिल मोमिनीन उठने की नकील पकड़ के चल रहा हो और गुलाम उठने पर बैठा हुआ हो। जब फलस्तीन करीब आया है अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु उस सहाबा किराम की जमात को लेकर उनके पास पहुंचे और कहा बिल मोमिनीन आप जिस मुल्क में आ रहे हैं यहाँ के लोग डिसिप्लिन वाले हैं, यहाँ के लोगों के अंदर थोड़ी सी फैशन है, यहाँ के लोग थोड़े अजीब तरह के हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क है। उमर फारूक आप अपने कपड़े बदल दो, आपके कपड़ों पर तो पेवन लगे हुए हैं और आपके कपड़े पर चमड़े का पेवन लगा हुआ है, आप तो बिल मोमिनीन है। अबू उबैदा बिन जर्राह का मकाम बहुत बड़ा, अल्लाह के नबी के नजदीक उनकी बात पर कपड़ों को बदल दिया, उनकी बात पर कपड़ों को बदल दिया। लेकिन जैसे थोड़े आगे गए तो अबू उबैदा मेरे कपड़े वापस लाओ, मुझे तो अंदर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे तो अंदर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अबू उबैदा मेरे कपड़े वापस लाओ। जब आदमी का दिल साफ होता है तो उस पर अपने अयूब खुलते हैं, जब आदमी का दिल गंदा होता है उस पर दूसरों के अयूब खुलते हैं। मेरे पुराने कपड़े वापस लाओ। फिर फरमा अबू उबैदा अगर तेरे अलावा अगर कोई राय देता तो मैं उसकी आंख अपने नेड़े से उसकी चमड़ी को उखेड़ देता। इज्जत कपड़ों में नहीं है, इज्जत तो इस्लाम में है। और अपने कपड़ों को वापस बदला है और इसी कपड़े की हालत में जब फलस्तीन आया है बैतुल मुक़द्दस, हजारों सहाबा की जमात व हजारों सहाबा वहां खड़े हुए हैं, गुलाम असलम उठनी पर बैठा हुआ है, हज़रत उमर फारूक उठनी की नकील पकड़ के आ रहे हैं। ये दावत का काम ये फरमाते थे अगर दरिया फुरात पर एक कुत्ता भी प्यासा मर गया उमर को आखिर में जवाब देना पड़ेगा। इस जिम्मेदारी का एहसास था, खाली तकरीर नहीं थी, कौल और अमल में तजाद नहीं था, कौल और अमल में मुवाफकत थी। इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन वहुम मुहतदून। इब्न हबीब नज्जार ने कहा था इन पैगंबरों की बातों को मानो कबूल करो और तुमसे दावत का मुआवजा नहीं मांगते, बल्कि उनकी जिंदगी मुहतदीन की जिंदगी है। जैसी उनकी बातें है वैसी उनकी जिंदगी है, जैसे उनकी दावत है वैसे उनकी जिंदगी है। तो मेरे भाइयों अल्लाह ने फिर जब देखा पादरी ने कि उठने पर बैठने वाले का चेहरा तो हमारी किताबों में नहीं दिखता, ये तो अलग चेहरा है, कहा राहिब को फरमाया, सहाबा की जमात ने फरमाया ये हमारे अमीर नहीं है, ये तो अमीर मोमिनीन का गुलाम बैठा है। अमीर मोमिनीन तो उठने की नकील पकड़ के खड़े हुए हैं। और उमर फारूक के चेहरे को अपने किताब के साथ मिलाया, फौरन राहिब ने आकर चाबी उनके हाथ में दे दी है।
حضرت عمر فاروق جب خلیفہ بنایا، صحابہ کرام ان کے غصے سے ڈرتے تھے، اتنے سخت مزاج کے تھے کہ صدیق اکبر کے زمانے میں بڑی بڑی صحابہ کی جماعت عمر فاروق سے ڈرتی تھی۔ جب ان کو خلیفہ بنایا گیا تو صحابہ نے کہا، اب نے کس کو خلیفہ بنایا ہے؟ تمہاری موجودگی میں ہمارے جسم تھر تھر کانپتے تھے، ابھی تو ان کے ہاتھ میں فیصلہ آ چکا ہے۔ اب اس نے فرمایا تم مت گھبراؤ، تم مجھے سمجھا رہے ہو، میں نے ایسے آدمی کو خلیفہ بنایا ہے جس کی ہونٹوں پر فرشتے قرآن پڑھتے ہیں، جن کے ہونٹوں پر فرشتے قرآن پڑھتے ہیں، اور میں نے اس کے سامنے ایک آیت پڑھ لی ہے، میری ذہن سے میری آیت نکل گئی، یہ آیت عابدوں کے بارے میں ہے۔ فرمایا اگر تم نے کوئی دن کا نقصان پہنچایا تو تمہیں اللہ کے سامنے تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ پھر فرمایا عمر اللہ سے ڈرتا ہے، ابو بکر صدیق فرمایا عمر آپ مسلمانوں کے ذمہ دار بنے ہو، عمر اللہ سے ڈرتے رہنا، عمر زندگی تقوی کے ساتھ گزارنا، عمر متقی معمول ہوتا ہے، عمر متقی معمول ہوتا ہے۔ اپنے 12 سال کی خلافت کے زمانے میں عمر فاروق کتنے نرمی کے ساتھ چلے گئے، ان کے زمانے میں ہدایت کے بھی دروازے کھلے اور میرے راحت کے بھی دروازے کھلے، 400 مسجدیں بنائی، 200 جمعہ مسجد بنائی اور سڑکیں مدینہ منورہ میں بنائی، اور مدینہ منورہ میں بیٹھے بیٹھے پورا کوفہ شہر بنایا، پورا بصرہ شہر کا راستہ، پورا بصرہ شہر کا پورا نقشہ مدینہ منورہ میں بیٹھے بیٹھے بنایا۔ 6 لائن جو ہے وہاں کے روڈ کی ہم نے آج دیکھی ہے، حضرت عمر فاروق زمانے میں بیٹھے بیٹھے وہاں کے روڈ کی ترتیب دی ہے، ہدایت کے بھی دروازے کھولے، اور جنگلوں کے اندر قرآن کریم کے حلقے چلتے تھے، جنگلوں کے قرآن کریم کے حلقے چلتے تھے۔ غزوہ مؤتہ کے دن حضرت عمر فاروق نے کھانے کی دعوت فرمائی، ایک انسان کو دیکھا بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، پوچھا بھی تو بائیں ہاتھ سے کیوں کھا رہا ہے؟ کہ میرا داہنا ہاتھ اللہ کے راستے میں کٹ گیا ہے۔ عمر فاروق رو کر فرمایا بھائی اب تمہیں تیرا خادم ہوں، اب میں تجھے کھانا کھلاؤں گا اور میں تجھے پانی پلاؤں گا، میں تیری خدمت کروں گا۔ زندگی میں بھائیو اللہ کا ڈر تھا، زندگی میں تقویٰ تھا، اللہ کا خوف تھا کہ مجھے اللہ کے سامنے زندگی کا حساب دینا ہے۔ وہ کرسیوں کے، وہ گدیوں کے پجاری نہیں تھے، وہ تو اللہ کے دین کی طلب کے زندگی گزارا کرتے تھے، اور میرے بھائیو راتوں کی تنہائیوں میں روتے تھے۔ حضرت عمر نے اعلان کیا کہ جو بچہ جن کے گھر میں بچہ دودھ چھوڑ دے گا اس کو وظیفہ بچے کا شروع ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رات کو گشت میں نکلے ہیں تو مسلمانوں کے بچوں کی رونے کی آواز آئی، پوچھا ماں اس کو پتہ نہیں کہ امیر المومنین بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کہ امیر المومنین نے اعلان کیا ہے جس کا بچہ دودھ پینا چھوڑ دے گا اس کو وظیفہ ملے گا، تو مائیں اپنے بچوں کا جلدی دودھ چھڑاتے تاکہ وظیفہ شروع ہو جائے۔ حضرت عمر مسجد کا سجدے میں گر کر رونے لگے، یا اللہ میں نے کتنے مسلمانوں کے بچوں کا دودھ میں نے چھڑوایا ہوگا، اور کتنے مسلمانوں کے بچے وظیفے کی بنیاد پر دودھ سے محروم رہے ہوں گے، اللہ تو عمر کو معاف فرما دے ورنہ عمر کا آخرت میں کیا ہوگا۔ وہ عمر فاروق میرے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر فاروق ہوتے۔ یہ اوصاف ہے عرفات کے میدان فرمایا تمام کے تمام صحابہ کرام مرید ہیں، عمر فاروق تو اللہ کے مراد ہے۔ اتنا بڑا مقام، جس گلی سے گزرتے تھے اس گلی سے شیطان بھاگ جاتے تھے۔ نماز پڑھا رہے ہیں، ابھی نماز پڑھانے مسجد میں آئے اور ایک مصری آئے، مصری واہ عمرہ واہ عمرہ واہ عمرہ واہ عمرہ، امیر المومنین کہاں ہے کہ بھئی کیا ہوا؟ کہ فرمایا کہ مصر کے اندر عمرو بن عاص کا بیٹا، ہم دونوں نے گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کیا، عمرو بن عاص کا بیٹا میں آگے نکل گیا تو اس نے مجھے کوڑے مارے ہیں، میں آپ کے پاس ان کی شکایت لے کر آیا ہوں۔ امیر المومنین کا غصہ لال ہو گئے، فرمایا فوراً خط لکھا، غلام کو دوڑایا، خادم کو دوڑایا، وہاں کے قاصد کو دوڑایا، عمرو بن عاص کو کہو جلدی تم بھی آؤ، مدر تمہارے بیٹے کو لے کر آؤ۔ عمرو بن عاص فاتح مصر ہیں، اپنے بیٹے کو لے کر مدینہ منورہ پہنچے ہیں، پورا صحابہ کا مجمع ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا مصری کہاں ہے شکایت کرنے والا؟ کہ میں حاضر ہوں لبیک یا امیر المومنین، کیا یہ حضرت بن عاص کا بیٹا آیا ہوا ہے؟ کیا ہوا تھا؟ کہ ہم دونوں نے گھوڑ دوڑ مقابلہ کیا اور اس نے مجھے یوں کہا تو غلام ہے، میں تو آقاؤں کا بیٹا ہوں، اس نے مجھے مارا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا لے لکڑی کوڑا، اس کو مار، خون کی ندی بہہ جائے۔ اب ابن عاص اس کو دیکھتے رہے، انس بن مالک فرماتے ہیں صحابہ کا مجمع دیکھ رہا تھا اور وہ مصری حضرت عمر بن عاص کے بیٹے کو مار رہا تھا، جب مار کے تھک گیا فرمایا عمر بن عاص کو مار۔ ابن عاص کو میں کیسے مار سکتا ہوں؟ انہوں نے تو مجھے کچھ نہیں کہا ہے۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا عمر اللہ نے تو لوگوں کو آزاد جنا ہے، تم نے کب مصر والوں کو غلام بنا دیا؟ اپنے بیٹوں کی فکر تم نہیں کرتے، تم مسلمانوں کے گورنر ہو اور تمہارے بیٹے آزاد ہو رہے ہیں۔
امر آئندہ تمہارے بیٹے کا فسق کا مجھے پتا چلا، میں تم کو وہاں سے واپس بلا لوں گا، میں تم کو سزا دوں گا۔ یہ عمر فاروق انصاف والے صحابی رسول تھے۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ فیروز دیلمی ایک ملک کے گورنر ہے، اور فیروز دیلمی اب تو روٹی کے ساتھ اب تو سالن بھی کھانا شروع کیا ہے۔ پتا چلا کہ گورنروں کی زندگیاں پلٹی ہیں۔ فوراً خط لکھا فیروز مدینہ منورہ پہنچو۔ فیروز دیلمی جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں، اپنا پوشاک فیروز نے بدل دیا ہے، حضرت عمر کے دروازے پر کھڑے تھے تو ایک قریشی نوجوان بھی وہاں کھڑا تھا، اس کو اجازت نہیں ملی، لیکن جیسے فیروز دیلمی کو اندر آنے کی اجازت ملی تو قریشی ان کے بہانے اندر چلا گیا، تو فیروز دیلمی نے انگلی ماری اس کے ناک پر تو خون بہنے لگا۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا ہوا قریشی، تیرے ناک میں خون آ رہا ہے؟ کہ فیروز دیلمی نے مجھے ناک پر مارا ہے۔ کہا فیروز کہاں ہے کہ آ جاؤ، فیروز تمہیں بدلہ لینا پڑے گا۔ کہاں فیروز سے بدلہ لے لے، اور فیروز کے ارے فیروز نے کہا ابھی میں نیا اسلام قبول کر کے آیا ہوں، میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، بادشاہ کا بیٹا، اور ابھی تک ہمارے بادشاہت کی بو نہیں گئی کہ نہیں اسلام میں تو بدلہ لینا پڑے گا۔ اس نے جب بدلہ لینے کا ارادہ کیا، فوراً حضرت عمر نے فرمایا ایک بات سن، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان پر میں نے سنا ہے، جب فیروز دیلمی نے جب مسلمہ کذاب کو قتل، فیروز دیلمی نے جب اسود عنسی کو قتل کیا جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا، میرے نبی کے مقابل آپ نے فرمایا میں فیروز دیلمی سے محبت کرتا ہوں، اور فیروز دیلمی تو جنتی ہے، میں نے اللہ کے نبی پر یہ بات سنی ہے، اگر تو حضور کا ارشاد سن لے تو تم مار نہیں سکتا، کبھی مومنین میں اللہ کے نبی کی بات کو سننے کے بعد میں مار نہیں سکتا۔ تو فیروز دیلمی نے کہا مومنین کہ اللہ پاک اب میری غلطی کو معاف کرے گا؟ کیا فکر آخرت ہے، کیا زندگی میں تقویٰ ہے، اگر اس نے مجھے نہیں مارا تو کیا آخر میرا مقدمہ اللہ کے سامنے آئے گا؟ حضرت عمر فرمایا نہیں، تمہارا مقدمہ سامنے نہیں آئے گا۔ اسی وقت 1000 دینار آنے والے انسان کو ہدیے میں دے دیے اور کتنے غلام کو دے دیے، تاکہ میری غلطی اللہ کے سامنے نہ آئے، کہ دعوت کا کام کرتے زندگیوں میں تقویٰ پیدا ہو چکا تھا۔ ہم لوگوں نے فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور ایک مجوسی غلام نے ابو لولو نے خنجر مارا، اور خنجر مارنے کے بعد مسلح پر گر گئے۔ عبد العوف نے فجر کی نماز کو مکمل کیا، نماز کو مکمل ہونے کے بعد پہلے سب کے صحابہ کرام دوڑے اور اس کو پکڑ لیا، وہ چادر میں لپٹا ہوا تھا اور اس نے خودکشی کر لی، خنجر کو اپنی ذات پر مار کر خود مر گیا۔ عمر فاروق کو گھر پر لایا گیا، گھر پر لانے کے بعد جب دودھ پلایا گیا تو ان کے آنتوں سے دودھ باہر نکل گیا، آنتوں سے۔ فرمایا موت کا وقت قریب آ چکا ہے، اب دودھ پیٹ میں نہیں جا رہا۔ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلا کر کہا عبداللہ موت کا وقت قریب آ چکا ہے، حضرت عائشہ کو جا کر کہہ دو جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما ہے، صدیق اکبر آرام فرما ہے، میرے دل کی تمنا ہے میں بھی وہاں جا کے آرام کروں، انتقال کے بعد میری قبر وہاں بنے۔ جس وقت حضرت عبداللہ بن عمر وہاں پہنچے ہیں، یہاں حضرت عمر پر خوف طاری ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن دونوں باپ بیٹے وہاں موجود ہیں۔ ابھی مومنین کیوں ڈرتے ہو، کیا موت کا ڈر ہے؟ کہ مجھے موت کا ڈر نہیں ہے، مجھے دنیا کے چھوٹنے کا ڈر نہیں ہے، موت کے بعد کی زندگی کا ڈر ہے۔ 12 سال خلافت کا جواب مجھے اللہ کے سامنے دینا ہوگا، ایک انسان کے بارے میں اللہ کے سامنے میری پوچھ ہوگی، عمر اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا؟ موت کے بعد کی منزلوں کا مجھے ڈر پیدا ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ کے پاس پہنچے، دعویٰ کھٹکھٹایا، السلام علیکم یا رسول، السلام علیکم، سلام کا جواب دیا۔ حضرت عائشہ اپنے سر پر دوپٹہ لگا کر بیٹھی بڑی رو رہی تھی۔ ام المومنین، میرے ابا کی انتقال کا وقت قریب ہو چکا ہے اور میرے ابا نے آپ کو سلام بولا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اب المومنین مت بولنا، اب عمر بولنا، اب میں بالمومنین نہیں رہا ہوں، کام کی طاقت ختم ہو چکی ہے، عمر بولنا۔ میرے ابا کی تمنا ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آرام فرما ہے، جہاں صدیق اکبر آرام فرما ہے، میرے دل کی تمنا ہے میں بھی وہاں آرام کروں، انتقال کے بعد میری قبر یہاں بنے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا تمنا تو میری دل کی یہ تھی کہ میں اللہ کے نبی کے قدموں میں سو جاؤں گی، میرے ابا کے قدموں میں سو جاؤں گی۔ اگر حضرت عمر کی تمنا ہے تو حضرت عمر زیادہ حقدار ہے۔ عبداللہ بن عمر جب واپس آنے کے بعد اپنے ابا کے پاس بیٹے کہ ابا بشارت کی اجازت مل چکی ہے، کہا بیٹا انتقال کے بعد دوبارہ جنازہ وہاں لے جانا اور دوبارہ پھر اجازت لینا، اگر وہ کہے تو مجھے یہاں دفن کر لینا ورنہ مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر لینا۔ پھر اپنے بیٹے عبداللہ کو بلا کر فرمایا عبداللہ میرے سر کو زمین پر رکھ لے، میرے سر کو زمین پر رکھ لے۔
تو عبداللہ بن عمر نے اپنے ابا کے سر کو گھٹنے پر رکھا کہ ویحک یا عبداللہ، عبداللہ تیرا برا ہو، میرے سر کو زمین پر رکھ لے۔ جب باپ نے کہا تو عبداللہ بن عمر نے اپنے ابا کے سر کو مٹی پر رکھا ہے، اپنے رخسار کو مٹی پر رگڑ کر اللہ کے سامنے یوں مخاطب ہو کر فرمایا ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، یہ عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے اللہ نے تجھے معاف نہ کیا، یہ عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے اللہ نے تجھے معاف نہ کیا۔ مرد دنیا سے جاتے وقت اللہ کا ڈر پیدا ہو رہا ہے، عمر تیرا آخرت میں کیا ہوگا؟ جب ان کا جنازہ جب لایا گیا، جب حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں جنازے میں کھڑا تھا، میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے دیکھا تو عبداللہ بن عباس تھے اور ان کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو تھے۔ وہ فرماتے تھے میں نے نبی کی زبان پر سچ سنا ہے، جب بھی میرے نبی جب کسی جگہ آنے کی بات کرتے تھے تو دخلت انا ابو بکر و عمر خرجت انا ابو بکر و عمر، میں نے ہزاروں بار میرے نبی کی زبان پر سنا تھا، میں داخل ہوا میرے سے ابو بکر ہے عمر ہے، میں نکلا ابو بکر ہے عمر ہے، میں قبر سے اٹھوں گا داہری طرف سے ابو بکر اٹھیں گے، بائیں طرف سے عمر اٹھیں گے، اس قبر میں سونے کے حقدار تو صرف حضرت عمر ہی تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا میرے بھائیوں، صحابہ کرام دھاڑے مار کر روئے ہیں، اور صہیب رومی جنہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، کتنے دنوں تک صہیب رومی نے مارے دم کے کھانا نہیں کھایا، یہ محبت کا اثر تھا، زندگی انصاف کے ساتھ گزاری۔ اور میرے علماء نے لکھا ہے جنگلوں میں جناتوں کے رونے کی آوازیں آئی، جنگلوں میں جناتوں کے رونے کی آوازیں آئی حضرت عمر کے انتقال پر، اسلام کا ستون ٹوٹ گیا۔ یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو دعوت کا کام دیا ہے، اس کام کی عظمت میرے اور آپ کے دل میں ہو، یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ پورا بھوج اور پورا کچھ یہ دعوت کی مرکز سے اور دعوت کی محنتوں کی برکت سے آج روشن ہو رہا ہے۔ حضرت اللہ سے فرمایا کرتے تھے محنتیں ہوگی اللہ بنجر بستیوں کو آباد کرے گا، اور محنتیں نہیں ہوگی تو آباد بستیاں بھی بنجر ہو جائے گی۔ اللہ محنت کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتا، دنیا میں کچھ ملا نہ ملا، میرے آخرت میں یأتون عندی یوم القیامت نورہم مثل نورہم الانبیاء، کل قیامت میں آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پیشانیوں پر نبیوں کا نور دلوائے گا۔ حضرت عمر فاروق بیٹھے ہوئے ہیں اور غریب غریب صحابہ عمر فاروق کے پاس بیٹھے ہیں، بلکہ مشرکین کے سردار بیٹھے ہیں، ابو سفیان بن حرب ہے، حضرت اقرمہ ہے، سہیل بن حارث ہے، یہ بڑے بڑے مشرکین سرداران مشرکین تھے، وہ آ کر بیٹھے ہوئے عمر کے پاس اور اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ بعد میں اسلام قبول کیا تھا عمر کے، اللہ کے نبی کے آخری زمانے اسلام قبول کیا، اور وہ عرب کے سرداران بیٹھ گئے حضور ان کے پاس، عمر کے پاس بیٹھے بیٹھے باتیں ہو رہی تھی۔ ابو سفیان بن حرب تھے، اقرمہ بن ابو جہل تھے، ابو جہل کے بھائی حارث بن ہشام تھے، سہیل بن عمر تھے، بڑے بڑے جو بعد میں پہلے بڑے بڑے وہاں کے سرداران تھے، اللہ نے اسلام کی دولت سے نواز آباد میں۔ یہ بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے تھے، وہ بلال آئے تو کہا آگے جاؤ، حضرت بلال کو بٹھایا، صہیب آئے، سلمان فارسی آئے، ابو دجانہ آئے، قتادہ آئے، قعقاع بن عمر تمیمی آئے، معقل بن یسار آئے، اس طرف جعال بن سراقہ آئے، ان غریب غریب صحابہ کو بٹھاتے رہے تو ان کو چپلوں پر بیٹھنے کی جگہ ملی۔ یہ کام کرنے والوں کا اکرام ہو رہا ہے، یہ مہاجرین اولین کا اکرام ہو رہا ہے۔ جب مجلس پوری ہو گئی تو انہوں نے آپس میں باتیں فرمائی، جو بعد ہمارے ساتھ کیسا برتاؤ ہوا، غلاموں کو آگے بٹھایا جا رہا ہے اور سرداروں کو پیچھے کیا جا رہا ہے۔ سہیل بن عمر نے کہا چپ ہو جاؤ، ان کو ملامت مت کرو، ملامت اپنی ذات پر کرو، ان کو بھی دعوت دی گئی، ہم کو بھی دعوت دی گئی۔ انہوں نے دعوت کو قبول کیا، اور ہماری کرسیوں نے اور ہمارے پیسوں نے اور ہماری چودراہٹ نے اسلام قبول کرنے سے روکا، ہم نے بعد میں اسلام قبول کیا ہے۔ ملامت کرنا تو اپنی ذات کو ملامت کرو۔ جب غریب صحابہ کرام کی مجلس پوری ہو گئی تو حضرت عمر فاروق کے پاس آئے کہ امیر المومنین آج کا دن ہم نے دیکھ لیا ہے، اور سب رو پڑے۔ امیر المومنین کتنی عزت ہے کام کرنے والوں کی، نہ ان کے پاس مال و دولت کے انبار ہے، کیا اکرام۔ آؤ میرے سردار بلال، آؤ میرے سردار بلال، کیا بلال کی زندگی تھی، کیا امیہ بن خلف کی مارے کھائی ہے، احد احد کی زبان پر للکار جاری ہے، دلوں میں ایمان رچ چکا ہے۔ آؤ میرے سردار بلال، یہ مقام ملا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، جنت کا دروازہ میرے ہاتھ سے کھلے گا، اور میں جنت میں اٹھنی پر بیٹھ کر جنت میں جاؤں گا، جنت کی اٹھنی کی نکیل چھوڑ دی جائے گی، تمام صحابہ کرام کا مجمع دیکھے گا، کون ڈرائیور ہوگا جو نبی کی اونٹنی کو چلائے گا، ہے کون خوش نصیب، آج کس کی قسمت جاگی ہے، آواز آئے گی بلال آؤ،
بلال نبی کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کے جنت کے دروازے سب سے پہلے پہنچیں گے۔ عزت اللہ کے دین میں ہے میرے بھائیوں، ملک و مال و دولت میں عزت اللہ نے نہیں رکھی ہے۔ اور اللہ نے اگر دین کی محنت میں عزت کے بعد اللہ نے مال دیا ہے تو یہ مال ہم کو تبلیغ کی برکت سے ہی ملا ہے، اس کا یقین کرے تاکہ ملک کے تقاضے ہمارے ذریعے پورے ہو، بیرون کے تقاضے ہم سے پورے ہو۔ یہ مال ہمیں جمع کرنے اللہ نے نہیں دیا، یہ مال کے مصارف اللہ کے دین کی محنتوں کے مصارف میں علماء پر، غریبوں پر، یتیموں پر، مساکین پر اور رشتہ داروں پر ہمارا مال اللہ کے راستے میں خرچ ہوگا، اور ہمارے مال کی برکت سے کتنوں کی قربانیاں دنیا میں زندہ ہوگی۔ مال لگانا بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اللہ ہر کسی کو نصیب نہیں کرتا، یہ بھی اللہ ہر کسی کو نصیب نہیں کرتا۔ مگر مومنین ہمیں دنیا میں تو دیکھ لیا ہے، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم دنیا میں تو پیچھے رہ گئے لیکن آخرت ہم جنت میں ساتھ میں چلے جا رہے ہیں، اس کے لیے کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ شام، ابھی اللہ کے راستے میں شام میں جماعت چل رہی ہے، وہاں چلے جاؤ، اشارہ کیا۔ سہیل بن عمر فرماتے ہیں فضیل بن عبید مجھے کہہ رہے تھے اللہ کے راستے کی ایک گھڑی میں تھوڑی، اللہ کے راستے میں ایک گھڑی ٹھہرنا دنیا مافیہ سے بہتر ہے۔ یہ مجھے فضائل بتا رہے ہیں۔ جب ابو جہل کے بھائی حارث بن ہشام جب نکلے ہیں گھر سے، ان کی بڑی محبت مکہ المکرمہ کے اندر تھی، مکہ کے بچے روایت میں لکھا ہے دودھ پیتے بچوں کے علاوہ پورا مدینہ ان کو سنید الوداع پر رکھنے کے لیے، رخصت کرنے کے لیے آیا۔ جماعتوں کو رخصت کرنے جاؤ، یہ سنت رسول ہے، یہ سنت صحابہ ہے، جماعتوں کا استقبال کرنا، جماعتوں کو رخصت کرنا، اسے ساتھیوں کے دل جم جاتے ہیں۔ دودھ پیتے بچوں کے علاوہ سارے کے ساتھ رکھنے آئے، حولہ یبکون، اور ان کے ارد گرد ساروں نے رونا شروع کیا، بچے بھی رو رہے ہیں، عورتیں بھی رو رہی ہیں، مرد بھی رو رہے ہیں۔ اس پر میرے بھائیو حارث بن ہشام نے تقریر فرمائی، یہ لوگوں میں اس لیے مکہ چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں ملک شام کہ مجھے ملک شام مکہ المکرمہ سے پیارا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اسلام لانے میں تاخیر کی ہے، ان غریبوں کو اسلام کی دعوت دی گئی، ہم کو بھی اسلام کی دعوت دی گئی، انہوں نے اسلام کو قبول کیا، قربانی کے ساتھ اسلام میں چلتے رہے، ہم کو ہماری کرسیوں نے، ہماری چودراہٹ نے اسلام میں آنے سے روکا۔ آج ہمارا یہ حال ہے، اللہ کی قسم اگر ہم مکہ کے پہاڑوں کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تب بھی ہم ان کے ایک دن کے برابر اجر کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ راستے کی بتائی فضیلت، اس راستے کی قیمت کو بتایا ہے۔ کام کرنے والے کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں، پوری دنیا میں کام جا چکا ہے، عرب کے مرغزاروں میں، آسٹریلیا کے پہاڑوں میں اور افریقہ کے صحراؤں میں کام کرنے والے آپ کو ملیں گے، اور ایک کام لوگوں کے دلوں میں آ چکا ہے۔ کتنے ناچنے والے راتوں کو رونے والے بن گئے ہیں، اور کتنی قلبوں میں جانے والی لڑکیاں پردہ نشین بن چکی ہیں۔ اس کام نے لوگوں کی زندگیوں کو پلٹ دیا ہے۔ اسے میرے بھائیو ہم اپنے دل میں کام کی عظمت کو باقی رکھیں۔ مولانا محمد صاحب پالنپوری فرماتے تھے یہ کام چالاکیوں کا نہیں ہے، یہ کام تو قربانیوں کا ہے، اور یہ کام جان بچانے کا نہیں ہے، یہ کام تو جان کھپانے کا ہے۔ صحابہ نے راہ خدا جو اپنی لاشیں بھی چلائی ہے۔ کب تک دکانوں کو چمکاتے رہوں گے اور کب تک کاروبار کو چمکاتے رہوں گے؟ دنیا ہے، چھٹی نہیں ملتی، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، سیزن آن ہے۔ کیا تم غزوہ تبوک کی گرمی کو بھول گئے، غزوہ خندق کی ٹھنڈی کو بھول گئے، غزوہ تبوک کے مجاہدے کو بھول گئے؟ اتنے بڑی صحابہ کی جماعت اللہ کے راستے میں چلی ہے کہ نام فہرست میں لکھنا مشکل ہو گیا، اور منافقین نے یہ کہا ارے گرمی میں جا رہے ہو، گرمی میں، ارے تبوک کی گرمی خطرناک ہے، لا تنفروا فی الحال، گرمی میں مت جاؤ۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا نبی کو کہہ دو قل نار جہنم اشد حرا، ارے جہنم کی گرمی تبوک کی گرمی سے زیادہ ہے۔ اگر یہ لوگ بڑی باتوں کو سمجھ دے، یہ ٹھٹے ہنسی مذاق کرتے ہیں، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ان کو کہو کہ ہنسنا کم کرے، رونا زیادہ کرے، اللہ ان کو اتنا بڑا بدلہ دینے والا ہے کہ سوچ نہیں سکتے تم۔ جماعت تبوک میں پہنچے، تبوک میں اتنی بڑی جماعت سیزن کو چھوڑ کے، کھجوریں پک چکی ہیں، قرضے چڑھے ہوئے ہیں، کھجوروں کے پکنے کا زمانہ ہے، قرض اتارنے کا زمانہ ہے۔ اللہ صحابہ کے دلوں کا امتحان لے رہا ہے، کئی دل میں دنیا تو نہیں آ گئی، ایسے وقت میں تبوک کا تقاضا ڈالا ہے، اور پوری صحابہ کی جماعت اللہ کے راستے میں تبوک کے موقع پر نکلی ہے۔ اتنے نام نکلے کہ میرے نبی کو نام لکھنا مشکل ہو چکا، اور تبوک میں کام نہیں ہوا، تبوک میں مڑبھیڑ نہیں ہوئی، کام نہیں ہوا۔ اور منافقین کیا کہتے تھے؟ منافقین ہمارے گھر پر کوئی نہیں ہے، ہم تو نہیں آئیں گے۔ وما هي بعورا، اب سورہ احزاب پڑھو، وما هي بعورا ان يريدون الا فرارا، اللہ کہہ رہا ہے ان کو کہہ دو تمہارے گھر میں تو اللہ ہے، یہ تو بہانے بہانے بھاگنے کے،
وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ قرآن کریم میں اللہ نے غزوے کے مناظر کھینچے ہیں، ان کے گھر میں جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے ان کے گھر میں تو اللہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہاں اللہ کا وعدہ ہے، من خرج فی سبیل اللہ فہو ضامن علی اللہ، کہ جو اللہ کے راستے میں نکلے گا اس کے گھر کی ذمہ داری اللہ کے حوالے ہے۔ تبوک میں کام نہیں ہوا تو منافقین نے تانا دیا، کھجورے کا پکڑے کا زمانہ ختم ہو چکا، گرمی میں نکل گئے، اتنا لمبا سفر کیا کہ تمہارے پاس تو اونٹنیاں نہیں تھی، تم چلتے چلتے گئے، کتنے حالات میں گئے، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ تو اللہ نے پھر قرآن کریم کی آیت بھیجی، ایسا مت کہو، جانے والوں کو اللہ معاف چھوڑتا نہیں ہے۔ ظمأ ولا نسب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موت يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح۔ صحابہ کا چلنا بھی لکھا گیا، ان کے گھوڑے کے ٹاپو بھی لکھے گئے، ان کے اونٹوں کا چلنا اور نشانات بھی لکھے گئے، تمہاری پیاس بھی لکھی گئی، تمہارا گھروں کا چھوڑنا بھی لکھا گیا، سب اللہ نے لکھ دیا ہے۔ گاڑیوں کا پیٹرول لکھا جاتا ہے، ایکٹیوا کا پیٹرول جو دعوت کے ساتھوں کو لے کر ملاقاتوں میں چلتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں لکھا جاتا ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کام کرنے والوں کے اجر کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اسے لوگ گاڑیاں ایسے نہیں دیتے کہ لے جاؤ ہماری گاڑی، ان کو پتہ ہے یہ پیٹرول جلے گا جہنم کی آگ ختم ہو رہی ہے میری۔ وہ گجرات کے مشورے جب بات ہوتی ہے، جب ہمارے اکابر کا سفر ہوتا لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دنیا کی نسبت پر لوگوں نے ہماری گاڑیاں چلائی، دین کی نسبت پر ہماری گاڑیاں اللہ کے راستے میں چلے گی۔ اور میرے وہاں ٹھنڈی کے موقع پر غزوہ احزاب جو کتنی ٹھنڈی مدینہ منورہ میں ہے، اور کتنے صحابہ کرام پر حالات غزوہ احزاب میں کہ اللہ نے قرآن نے فرمایا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ اتنے خطرناک حالات تھے کہ صحابہ کے کلیجے گھرے پا چکے تھے، لیکن صحابہ نے دین کی محنت کو نہیں چھوڑا، استقامت سے کام کرتے رہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو مدینہ کا نوجوان عدی بن حاتم مشہور آدمی تھے، سمجھدار تھے، اللہ نے بڑی عقل دی تھی، لیکن نبی کی دشمن کے دل میں موجود تھی، اللہ کے نبی کو دیکھنا نہ پڑے مدینہ چھوڑ کے چلے گئے۔ عدی بن حاتم جب وہاں پہنچے، اپنے ملک میں گئے، ملک کے روم میں گئے ہیں، وہاں جانے کے بعد دل میں بات آئی میں نے غلط کام کیا ہے، اگر وہ نبی جھوٹا ہے تو میرا کیا نقصان ہے، اگر وہ سچا ہے تو میں اس کی بات کو مان لیتا۔ واپس آئے، جیسے مدینہ منورہ واپس آئے، مدینہ میں شور مچ گیا، عدی بن حاتم آ گئے، حضور کی خدمت میں آئے، کہا اللہ کرے۔ جب عدی بن حاتم کو دیکھا تو کہا عدی کیوں بھاگتے ہو، کہ لا الہ الا اللہ سے بھاگتے ہو؟ عدی میں اللہ کا نبی، ان پر ایمان قبول کر لو۔ کہا حضور میں تو اپنے دین پر ہوں، نصارہ تھے، میں بھی اپنے دین پر ہوں، آپ نے کہا میں تمہارے دین کو زیادہ جانتا ہوں، تم فرقے رکوسیہ سے تعلق رکھتے ہو، فرقے رکوسیہ سے، یہ فرقہ سائبین اور مجوسی کے درمیان کا فرقہ ہے، تمہارا تعلق فرقے رکوسیہ سے ہے۔ پھر فرمایا تم مال غنیمت کا 5واں حصہ کھا جاتے ہو، حالانکہ تمہارے مذہب میں مال غنیمت کا 5واں حصہ تم نہیں کھا سکتے۔ آپ نے ان کے مذہب کی تفسیر بتلائی۔ پھر کہا عدی بن حاتم تم اس لیے ہمارے پاس نہیں آتے ہو کہ میرا ساتھ دینے والے فقیر اور غریب ہے، میرا ساتھ دینے، تم تو بادشاہ کے بیٹے ہو، حاتم بن طائی کے بیٹے عدی ہو، میرے پاس بیٹھنے والے فقیر ہے، بلال ہے، ابو دردہ ہے، غریب صحابہ میرے پاس بیٹھے ہیں۔ کیا تم نے ہیرا شہر دیکھا ہے؟ کہ نام تو سنا ہے ہیرا، کہا ہیرا شہر تم نے دیکھا ہے، ایک زمانہ آئے گا یہ دعوت کا کام دنیا میں زندہ ہوگا، امن کا ماحول قائم ہوگا، اور ہیرا شہر سے ایک لڑکی چلے گی مدینہ منورہ کی طرف، کعبہ کا طواف کرنے مکہ آئے گی، پھول زیورات سے سجی ہوئی ہوگی، لیکن ہیرا سے لے کر مکہ المکرمہ تک اس کو چھیڑنے والا کوئی انسان نظر نہیں آئے گا، اس کو اپنے بھائی دیکھیں گے۔ حضرت علی فرماتے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، ایک لڑکی ہیرا سے آئی، سونا و چاندی کی زیورات سے مکہ مکرمہ پہنچی، پوچھا کیسے لوگوں کو پایا، کہ سب لوگ ایسے لگتے سے میرے بھائی ہو، میرے باپ ہو، ایسے مجھے لگ رہے تھے۔ پھر کہا عدی تم کسریٰ بن ہرمز کو جانتے ہو؟ تو کھڑے ہو گئے، کسریٰ بن ہرمز جانتے ہو؟ کیا وہ تو بہت بڑا بادشاہ ہے کہ اس کی طاقت ٹوٹے گی اور اس کے خزانے مدینہ منورہ میں آئیں گے، کہ کیا بات کرتے ہو کسریٰ بن ہرمز؟ کہ ہاں جب دعوت چلتی ہے تو باطل ٹوٹتا ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغوا فاذا هو زاحق،
ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں، جو باطل کا بیجا نکال دیتا ہے، یہاں تک کہ باطل کا نام و نشان تک دنیا سے مٹ جاتا ہے جب کلمے والے کلمے کی محنت کو سیکھ لیتے ہیں اور دنیا میں کلمہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، حضرت عمر کے زمانے میں کس طرح ٹوٹا ہے اور کس طرح کی طاقت ٹوٹی ہے جب اللہ کے نبی نے عبداللہ بن حذافہ السہمی کو خط لکھا ہے کہ جاؤ کسریٰ کو اللہ کے دین کی دعوت دے کر آؤ۔ عبداللہ بہت لمبی بات مختصر کرو 2 منٹ میں، جب عبداللہ بن حذافہ السہمی جب کسریٰ بادشاہ کے پاس پہنچے ہیں اور جب اس نے خط دیکھا، پہلے ان کے استقبال کیا، روم سجایا، ان کو آنے کے لیے گدی پر بلایا، لیکن دیکھا یہ خط کس کی طرف سے ہے؟ من محمد الی ملک کسریٰ عظیم فارس روم، یہ خط محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ بادشاہ فارس کے نام پر اس کو اتنا غصہ آیا کہ میرے نام کے پہلے کس کا نام، اتنا بڑا بادشاہ محمد کا نام، خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، خط کے ٹکڑے، خط پڑھا بھی نہیں، خط کو پھاڑ دیا۔ عبداللہ بن حذافہ سبھی وہاں سے جلدی جلدی نکل گئے، مدینہ منورہ پہنچے کہ یا رسول اللہ آپ کے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آپ نے کہا اس نے میرے خط کو نہیں پھاڑا، اس نے اپنے ملک کو پھاڑا ہے، اس نے میرے خط کو نہیں پھاڑا، اس نے اپنا ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں، اپنا ملک پھاڑا ہے۔ پھر غصے ہوا، یمن کے بادشاہ بازان کو خط لکھا 2 پہلوانوں کو بھیج اور محمد کو میرے سامنے حاضر کرے۔ بازان بادشاہ نے 2 پہلوانوں کو تیار کیا اور میرے نبی کی خدمت میں آئے، ان کی بڑی بڑی مونچھیں کی داڑھی کٹی ہوئی تھی۔ آپ نے کہا کیوں آئے ہو؟ کہ ہمارے ساتھ چلو، ہم بھائی ہیں، یمن کے بھائی، آپ کو پکڑنے آئے، بادشاہ نے بھیجا ہے۔ آپ نے کہا کل مجھے ملیو، کل ملیو، تو کل آئے، کیا ہے بولو؟ کہ چلو ہمارے ساتھ۔ تو فرمایا تم کو کچھ پتا بھی ہے؟ فلاں تاریخ کو تمہارے بادشاہ کو ان کے بیٹے نے قتل کر دیا۔ کہ کس نے؟ کہ اس کے بیٹے شیرویہ نے کسریٰ بن ہرمز کو قتل کر دیا، فلاں تاریخ لکھ لو۔ میرے نبی نے فرمایا تھا اس نے میرے خط کو نہیں پھاڑا، اس نے اپنے ملک کو پھاڑا ہے۔ ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا، یقین نہیں کرتے تھے۔ پھر آپ نے ان کی طرف دیکھ کر چہرہ پھیر لیا، فرمایا تم نے داڑھی کیوں کٹائی ہے؟ حالانکہ دور مشرک تھے کہ ہم کو ہمارے رب کسریٰ نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، داڑھی کٹانے کا حکم دیا ہے۔ تو میرے نبی نے ان کی طرف منہ پھیر کر فرمایا میرے رب نے، اللہ نے مجھے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے اور مجھے کٹانے کا حکم دیا ہے۔ جب میرے نبی مشرکی کی داڑھی کٹے کو دیکھنا نہیں چاہتے تو ایمان والوں کی داڑھی کے بغیر اللہ کے نبی کیسے دیکھیں گے؟ جب میرے سامنے تو ہٹ جاؤ۔ یہ لوگ پہنچے یمن جا کر بازان کو کہا تمہیں کچھ پتا ہے کسریٰ بن ہرمز قتل ہو گیا؟ کہ کس نے؟ اس کے بیٹے نے۔ تحقیق کے تو معلوم پڑا کہ اس کے بیٹے نے فوراً یمن کے بادشاہ پر خط لکھا کہ میں نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ بیٹا بیٹھا گدی پر، تو وہاں لکھا تھا ایک جگہ پر، دیکھا الماری میں، وہاں لکھا تھا طاقت کی دوا۔ کیا لکھا پڑا تھا؟ طاقت کی دوا۔ کہ اچھا میرا باپ یہ طاقت کی دوا پی کر حکومت کرتا تھا اور عیاشی کرتا تھا، اب یہ دوا میں استعمال کروں گا۔ جیسے اس نے دوا کھولی، یوں پی وہ زہر تھا وہی گر گیا۔ اس نے میرے خط کو نہیں پھاڑا، اس نے اپنے ملک کو پھاڑا ہے۔ دعوت کا ٹکراؤ اللہ برداشت نہیں کرتا۔ اس نے باپ بھی گیا، بیٹا بھی گیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں صحابہ نے کسریٰ کو فتح کیا ہے اور کسریٰ کا مال غنیمت حضرت عمر کی خدمت میں پہنچا گئے، اور وہ تاج پر تاج جو بادشاہ اپنے سر پر رکھا کرتا تھا، ایک صحابی کے پیر میں جب بادشاہ کا تاج آیا ہے تو دیکھا کہ تجھے پتہ تیرے پیروں میں کیا ہے؟ کیا میں اس خدا کو جانتا ہوں جس خدا نے بادشاہ کے سر سے تاج کو نکال کر ہمارے پیروں میں رگڑایا ہے؟ میں اس خدا کی طاقت کو جانتا ہوں۔ اس خدا والا کام میں اور آپ کر رہے ہیں۔ اس سے میرے بھائیو ہمارا پورا مجمع ارادہ کریں انشاءاللہ ہم اللہ کی دین کی محنت کو موت تک کریں گے۔ کہو انشاءاللہ جب اللہ کے دین کا تقاضا آئے گا۔ ہماری 2 جماعتیں ماشاءاللہ پہنچ چکی، ایک میسور نکل گئی، ایک رام نگر نکل گئی۔ ہماری مرکز کی جماعت انشاءاللہ کل روانہ ہو رہی ہے بنگلور کے لیے۔ 3 جماعتیں اللہ نے بنا دی ہے۔ ابھی ہمارا بہت بڑا مجمع باقی ہے جن کا وقت ابھی تک اللہ کے راستے میں نہیں لگا۔ ہمارا مجمع ارادہ کریں انشاءاللہ کہ ہمیں اسی مہینے کے اندر 25 تاریخ کو 20 تاریخ کو یعنی اسی مہینے میں جنوری میں انشاءاللہ ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ میرے بھائیو ترتیبیں تو اللہ بناتا ہے، ہمارا کام ہے دل میں ارادے کرنا، ہمارا کام ہے سوچنا۔ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، وہ طلعت الخیز موجوں میں گھبرایا نہیں کرتے۔ تم قربانی دو گے انشاءاللہ، اللہ تمہاری نسلوں میں اللہ ہدایت کے دروازے کھول دے گا انشاءاللہ۔ اب بتاؤ ہمارے بھائی کون کون تیار کھڑے ہو کر ناموں کو پیش کریں؟ بھائی ساتھی بیٹھے رہے، اسٹوڈنٹ کھڑے ہو جا کر، اسٹوڈنٹ کھڑے بإليه يرجع الأمر كله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اپنے آپ سے راضی فرما لے، یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے، پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت کی جان کی مال کی عزت کی حفاظت فرما، امت کی پریشانی کو دور فرما، امت کے حالات کو درست فرما، اس پورے مجمع کو تیری بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ یہ قربانی والا مجمع ہے، یا اللہ تیرے طلب والا مجمع ہے، بڑی محبت والا مجمع ہے، اے میرے مولا بڑی قربانیاں انہوں نے دی ہے میرے مولا، یا اللہ موت تک دین کے کام لگے رہنے کی جمع رہنے کے ہمیں توفیق عطا فرما، استقامت عطا فرما، دعوت کی مسجد عطا فرما، آپس میں اجتماعی عطا فرما، مزاج میں جامعی عطا فرما، اللہ تمام صفات قبولیت سے آراستہ فرما، آنے والی جماعتوں کو بےحد قبول فرما، اللہ قدم قدم پر رہبری فرما، قدم قدم پر مدد فرما، اللہ پورے عالم میں تیرے کتنے بندے سال کی جماعتوں میں، 7 ماہ کی جماعتوں میں، 4 ماہ کی جماعتوں میں، ملکوں میں بیرون ملکوں میں چل لگے ہیں میرے مولا، ان کی بڑی قربانیاں ہیں، ان کی قربانی کو قبول فرما تو پورے عالم میں ہدایت کو زندہ فرما، ہدایت کو عام فرما، یہ مجمع بڑا قربانی والا مجمع ہے، اے میرے مولا میرے مولا میرے مولا ہمیں ہمت عطا فرما، کہ راستے میں نکلنے کا جذبہ پیدا فرما، جو ساتھی اللہ کے راستے میں مولا کریم جا رہے ہیں اگر ان کی کوئی رکاوٹیں ہیں میرے مولا عافیت کے ساتھ ان کی رکاوٹوں کو دور فرما، ان کے نکلنے کو قبول فرما، ان کے کاروبار سے ان کے بال بچوں کی حفاظت فرما، ان کو ہمت قوت طاقت عطا فرما، اے میرے مولا ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ سرور کوئن سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ توبین ہم سب گنہگاروں کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب۔